زرین سے ڈاکٹر زرین بننے تک کتنی مشکلات آئیں؟ ڈاکٹر صاحب کوہستان بڑا پسماندہ ہے، کبھی سوچا ہے سیاسی میدان میں آ کے ان پسماندگی کو دور کیا جائے؟ آپ بیرونی ممالک بھی جا چکے ہیں، بلکہ رہے ہیں، وہاں آپ نے کام کیا ہے، وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ہر کسی کی زندگی میں برا ٹائم آتا ہے، برے دن آتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم کہ آپ کو محسوس ہوا ہو یار یہ سب سے مشکل ٹائم ہے، آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کوئی ایسا واقعہ بتائیں؟ جب بھی انٹرویو اختتام کرنے کی طرف جاتا ہوں تو جس سے بھی میں انٹرویو کروں تو میں اینڈ پہ بات کوہستان پہ لاتا ہوں، کیونکہ وی آر آل کوہستانی، اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم باہر جاتے ہیں کوہستان کا نام لیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ ابھی کچھ پچھلے دنوں کشمیر پریمیئر لیگ آغاز ہو رہی ہے اور بہت جلد ہونے والی ہے. کشمیر کوز کے لیے وہ پرائم منسٹر صاحب کروا رہے ہیں، تو وہاں بڑے بڑے اسٹار آئے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے پاس ایک کلپ بنائی ہوئی ہے 1.5 منٹ کی کوہستان کی. تو جو بھی پلیئر بڑا بندہ یا بڑی پرسنالٹی تھی، میں اس کے پاس سر 2 منٹ بات کرنی ہے، تو میں ویڈیو فٹ سے ویڈیو نکال کے دکھاتا تھا. وہ کہتے کون سی جگہ؟ میں کہتا تھا کوہستان ہے سر. وہ کہتے تھے یار روڈ شوڈ ہے، میں کہتا تھا سر سب کچھ فیسلٹی اویلیبل ہے، آپ آئیں. تو ڈاکٹر صاحب وی آر آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ کوہستانی. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ایک بڑا اسپیشل اور بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہونے جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. فخر کوہستان، فرزند کوہستان، ڈاکٹر زرین صاحب ماہر طب ہیں. میڈیکل فیلڈ میں ان کا ایک مقام ہے، ایک نام ہے. ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صاحب جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. آج ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میں نے بہت سارے لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈر سے انٹرویوز کیے ہیں، مگر آج مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے. مجھے ایک پراؤڈ سا فیل ہو رہا ہے کہ آج میں ایک ایسے شخص سے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے میرے کوہستان کا نام حقیقی معنوں میں روشن کیا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سوال آپ سے یہ ہے، یہ بتائیے گا آپ کا تعلق کوہستان سے کس جگہ سے ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سیف اللہ مجھے ٹائم اور موقع دینے کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بنیادی طور پہ میں لوور کوہستان کے گاؤں بنکٹ شلگرہ سے تعلق ہے میرا. وہاں پہ میرے پیدائش ہے، وہیں پہ پڑھا ہوں. اور ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بنیادی طور پہ جو پرائمری تک ایجوکیشن تھی وہ میں نے اپنے گاؤں میں حاصل کی. پھر وہاں سے ایجوکیشن ختم ہو گئی تو فردر ایجوکیشن کے لیے میں نیکسٹ گاؤں میں موو کیا رانولیا میں. اور 8 تک جب میں نے وہاں پہ پڑھا تو وہاں پہ اور بھی ایجوکیشن ختم ہو گئی. پھر اس سے آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے میں نے سوات کا رخ کیا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا نام ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کا. آپ محکمہ صحت میں کس عہدے پر فائز ہیں؟ میں تو خیبر میڈیکل کالج میں ایز اے پروفیسر آف سرجری کام کرتا ہوں، اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں وہاں پہ وزٹنگ سرجن. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہمیں سننے میں آتا ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کا تعلق کوہستان سے ہوتا ہے تو یقیناً آپ اسے ریسیو بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جلدی اندر بھیجا جائے. کیا واقعی ایسی بات ہے کہ آپ سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں؟ سب اللہ ظاہر بات ہے کہ کوہستان جہاں سے مطلب ہے کہ میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں پہ پیدا ہوا ہوں، وہاں پہ بڑا ہوا ہوں. مجھے وہاں کے مشکلات کا احساس ہے. مجھے پتہ ہے کس مشکل طریقے سے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، پشاور تک پہنچتے ہیں. تو اور پھر میرے پاس آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، کسی اور کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ان کی اس محبت کا اور اس کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو اس کا جو ہے نا صلہ دینا چاہیے. اچھا ضرور ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. کچھ دن پہلے میں لاہور گیا ہوا تھا. وہاں ایک بڑے اچھے آرتھوپیڈک سرجن تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی. تو میں نے کہا میں کوہستان سے ہوں. تو اچانک انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زرین صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے یقین مانے ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا پراؤڈ فیل ہوا کہ یار یقین مانے کہ آپ نے کوہستان کا نام پاکستان میں روشن کیا ہے. آپ کو پاکستان کے کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں. میں یقین مانے ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت خوش ہوں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میں آپ کے لیے ادا کروں. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے کوہستان میں میڈیکل فیلڈ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے نوجوانوں کا. ہمارے نوجوان MBBS تو کر لیتے ہیں مگر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی طرف بہت کم جاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے آج کل کے دور میں MBBS ایک نارمل ڈگری ہے. اسپیشلائزیشن جب تک آپ نہیں کرتے آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر نہیں کہلاتے جس کے پاس ایک اسکل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کسی حد تک، کیونکہ MBBS تو ایک بیسک ڈگری ہے، اس کے بغیر تو نہیں. لیکن MBBS از ناٹ دی اینڈ آف دی نیوز. اس سے آگے جانا چاہیے. سب لوگوں کو سب میرے جتنے جونیئرس ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سب کو میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ آگے پڑھنا چاہیے. اور آج کل تو میڈیکل کے فیلڈ میں مطلب آگے جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں.
اور چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، پھر آگے سے آگے سپر اسپیشلٹی ہوتی ہے. تو مجھے کافی خوشی ہوتی ہے کہ میرے کوہستان کے ڈاکٹرز جو اب آگے بھی جا رہے ہیں، اسپیشلائزیشن میں بھی آ گئے ہیں. کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ضرور ہوں گی، کچھ لوگ پیچھے کسی وجہ سے رہتے ہوں گے، کچھ نہیں کر پاتے ہوں گے جو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. لیکن موقع جو ہے نا دینا چاہیے لوگوں کو اور ان کو آگے آنا چاہیے. تو میرے کافی جو ہے نا میری خوشی ہو رہی ہے کہ پشاور، ایبٹ آباد یہاں پہ لوگ کم از کم ہر ایک اسپیشلٹی میں ایک ایک دو بندے ہیں ہمارے کوہستان کے ڈاکٹرز. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک جونیئر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے کویشچنز آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ سرجری کرتے ہیں، آپ کا شعبہ ہے، اس میں سنا ہے کچھ ڈیجیٹل اپڈیٹس ہوئی ہیں، وہ اپڈیٹس کیا ہوئی ہیں بتائیں گے ہمارے جی، جس طرح ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک اسپیشلٹی میں جو ہے نا وہ ریسنٹ ایڈوانسز آتی ہیں، کچھ نئے طریقے آتے ہیں، کوئی نئی چیزیں آتی ہیں متعارف ہوتی ہیں. اس طرح ہمارے فیلڈ میں بھی ہے. اور میرے سرجری کے فیلڈ کے خاص کر جو ہے نا اس میں لیپروسکوپک سرجری، منیمل ایکسس سرجری یا اس قسم کی جو سرجری ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے. دنیا میں اتنی نئی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے نئی ہے پاکستان میں. تو میرا اپنا سبجیکٹ بھی لیپروسکوپک سرجری ہے اور اس میں میرا انٹرسٹ ہے، میری اسپیشلائزیشن اسی میں ہے. تو اور اس کے آگے جو ہے نا بھی دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے. لیپروسکوپی کے بعد جو ہے روبوٹک سرجری آ رہی ہے. آج کل پاکستان میں اتنا زیادہ متعارف نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ سونر اور لیٹر وہ جو ہے نا آئے گی. ڈاکٹر صاحب بچپن میں کیا سوچا تھا؟ ڈاکٹر بننا تھا؟ یہ کیا سن پر انٹرسٹنگ کویشچن. بچپن میں ہر ایک بچے کی طرح جس طرح میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، جس طرح بس سب بچوں کے لیے ماں باپ سوچتے ہیں. تو میرا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. تو جس زمانے میں پڑھتا تھا اس وقت تو کوئی اس قسم کا ڈاکٹر یا کسی کو جو میرا رول ماڈل تو نہیں تھا. گاؤں میں کوئی نہیں تھا، کوئی رشتہ داروں میں کسی میں کوئی نہیں تھا. لیکن یہ کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو میرا بھی ایک وہ ہوتا ہے اچھا چلو ڈاکٹر بھی کیسے بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر بننا بہت مشکل کام ہے. میں ہمیشہ اپنی اسپیچ ہو جب بھی میڈیا کے سامنے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں دو طبقوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. نمبر 1 علماء کرام، نمبر 2 ڈاکٹرز، کیونکہ ان عہدوں کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں. تو یہ بتائیے گا زرین سے ڈاکٹر زرین بننے تک کتنی مشکلات ہیں؟ بالکل صحیح کویشچن کیا آپ نے کہ مطلب کہ ڈاکٹر بننا صرف جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ہم سے پہلے لوگوں میں MBBS تک پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی تھی. جب ہم نے MBBS کر لیا تو اس وقت اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا اس سے پہلے تھا. تو پھر آگے سوچا کہ بھی آگے کچھ بڑھ، کیونکہ میں نے دیکھا اپنے سینئرس کو جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بہت سالوں تک وہ پریفرل ہاسپٹل میں جاب کر کے اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے آئے اور لیٹ ایج میں جو کافی مشکل تھا. تو ظاہر بات ہے کہ پھر میں نے MBBS کے بعد جو ہے اسپیشلائزیشن کا سوچا، وہی کر لیا. پھر بھی یہ بات تھی کہ نہیں یار یہ تو کافی نہیں ہے، اس کے آگے جو ہے سپر اسپیشلٹی کرنی چاہیے. تو اسی سلسلے میں مختلف جگہوں پہ گیا، باہر کے ملکوں میں گیا اور اس میں جو ہے نا سپر اسپیشلائزیشن کا وہ کر لیا. تو کافی لمبا چوڑا اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں. مطلب کہ ڈاکٹری میں ایک چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے سب کچھ سیکھ لیا، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو دن بدن جو ہے نا ترقی کرنی ہوتی ہے اور اس کے نئی چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ کویشچن ہے. آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، صرف کوہستان کے لیے نہیں، خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع جتنے بھی ہیں آپ کی سروسز ہر وقت پرووائڈ رہتی ہیں اور آپ کا ایک نام ہے. ڈاکٹر صاحب کوہستان بڑا پسماندہ ہے، کبھی سوچا ہے سیاسی میدان میں آ کے ان پسماندگی کو دور کیا جائے؟ صرف دیکھیں بات اس طرح ہے کہ میرے خیال میں اس فلسفے بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے، اس میں آپ آگے جا سکتے ہیں. جو آپ کا کام ہے، جو کام آپ نے سیکھا نہیں ہے تو اس میں آگے جانا جو ہے نا وہ بیوقوفی ہوگی اور وہ میرا نہیں خیال کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے یا اسپیشلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ آپریشن کروانے سے ڈرتے ہیں، آپریشن فوبیا اسے ہم کہتے ہیں، بلکہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. وہ آپریشن نہیں کرواتے، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار اس کا علاج بغیر آپریشن سے بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ جو چیز آپریشن سے حل ہو سکتی ہے وہ آپریشن کی طرف ہی جائیں، نہ کہ حکیموں کے پاس جائیں، نہ کہ آپ دوسرے لوگوں کے پاس جائیں. اس سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب ہے کہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو بغیر آپریشن کے حل ہو سکتی ہیں. تو ظاہر بات ہے اس کا بغیر آپریشن کے حل نکالنا چاہیے. لیکن جو بیماری آپریشن کی ہی سے حل ہونا چاہیے اس کو، تو ظاہر بات ہے کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا تب آپریشن ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ کافی جو ہے نا ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے، سہولیات کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ متبادل طریقے علاج کو ڈھونڈتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ پھر جب سرجیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں تو وہ کافی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں اس وقت تک، پھر اس کا نتیجے اچھے نہیں نکلتے ہیں.
تو یہ میسیج جو ہے نا سب کو ہونا چاہیے کہ جو سرجیکل ڈیزیز ہیں اس کو سرجیکلی ٹریٹ کرنا چاہیے, جو میڈیکل ڈیزیز ہیں ان کو میڈیکلی ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کوہستان کے حوالے سے کوشچن ہے, بحیثیت ڈاکٹر کوہستان میں صحت کا نظام دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب ناٹ ویل, کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں ہاسپٹل میں, کبھی ڈاکٹر نہیں ہوتے, حالات اس طرح جس طرح لگ ہی نہیں رہا یہ ہاسپٹل ہے. تو کس طرح کی اویئرنیس کمپینز ہمیں کرنی چاہیے, یا ڈاکٹرز کو کس طرح کی اویئرنیس کمپینز, یا گورنمنٹ کو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کس طرح کی اویئرنیس کمپینز کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ آگاہی آئے یار یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آنا چاہیے, صحت کا نظام مزید بہتر ہو. جی بالکل, صحت کے نظام کے دو جو مین پلرس ہیں اس میں انفراسٹرکچر اور ہیومن ریسورسز, تو دونوں کو امپروو کرنا چاہیے سائڈ بائی سائڈ. جہاں پہ ڈاکٹرز ہیں وہیں پہ سہولیات نہیں ہیں, جہاں پہ سہولیات ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو کوہستان میں تو میرے خیال میں دونوں قسم کی سہولیات کم ہیں. ہیومن ریسورسز شاید ابھی اتنی کمی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ریسورسز تو بالکل نہیں ہیں. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کا شعبہ جو ہے نا اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. سوشل میڈیا, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا, اس کو لوگوں میں اویئرنیس کی بھی آپ اپنے حقوق کے لیے یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں, کیونکہ گورنمنٹ سے جب ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو گورنمنٹ شاید اتنا توجہ نہیں دے سکے. تو اور اپنے ہر ایک علاقے کے لوگ جو ہے نا اپنے جو ریپرزینٹیو کے ذریعے یہ چیز حکومت تک پہنچائیں, یہ آواز پہنچائیں کہ بھئی وہاں پہ سہولیات میسر ہوں, تب جا کے ہیومن ریسورسز وہاں پہ اگر آپ انسٹال کریں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ بیرونی ممالک بھی جا چکے ہیں, بلکہ رہے ہیں, وہاں آپ نے کام کیا ہے, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں سیف اللہ بھائی کہ اس طرح ہے کہ اسپیشلائزیشن کے لیے, سپر اسپیشلٹی کے لیے آپ کو مختلف جگہوں کا مختلف اس کا وزٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح ہمارے پاکستان میں بہت اسپیشلٹیز ایسی ہیں کہ جو اتنی ڈیولپ نہیں ہے جو باقی دنیا میں, تو اس سلسلے میں خاص کر جو میرا فیلڈ ہے لیپروسکوپی سرجری, مجھے ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا پڑا, وہاں پہ رہنا پڑا, سیکھنا پڑا, مطلب کہ ایون انڈیا تک جانا پڑا. تو وہاں کے ایکسپیرینس تو باقی جرمنی, فرانس اور مڈل ایسٹ میں ایکسپیرینس اچھا اس لیے تھا کہ وہاں کے ریسورسز بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں, ماڈرن ایکوپڈ ہیں, اور وہاں کا جو لرننگ کے موقع ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس سلسلے میں, بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ میں آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہر کسی کی زندگی میں برا ٹائم آتا ہے, برے دن آتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم کہ آپ کو محسوس ہوا ہو یار یہ سب سے مشکل ٹائم ہے, آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے؟ بالکل, پروفیشن کے حوالے سے میں اگر کہا جائے تو ہمارے لیے سب سے مشکل وہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی پیشنٹ آپ آپریٹ کرتے ہیں, ڈیفیکلٹ آپریشن ہوتا ہے, کمپلیکیٹ ہو جائے, تو ہمارے لیے وہی سب سے مشکل کام ہوتے ہیں. تو ایسے کافی موقع آئے ہیں جو آپ کو کہ بہت مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, بہت زیادہ ایون یہاں تک کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے, اس کمپلیکیشن کی وجہ سے, اور جب وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب, برے دن کے بعد پھر اچھے دن آتے ہیں. سب سے اچھا دن کون سا تھا جس دن آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی؟ میں اگر اپنے حوالے سے اس کے حوالے سے بتاؤں تو سب سے جو خوشی کا دن تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ میں نے جب پارٹ 2 FCPS ایگزام پاس کر لیا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک ڈفرینٹ مرحلہ تھا میرے لیے, اور پریشر بھی تھا. ظاہر بات ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہو پھر آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے, ان کو جو ہے نا پے بیک کرنا پڑتا ہے, اور جب ساری عمر آپ پڑھنے لگیں تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو جب میں نے پارٹ 2 کے ایگزام پاس کیا تو سب سے میرے خیال میں سب سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے تھا. ڈاکٹر صاحب یقین مانیں میں نے تو آپ کا اسکیجول دیکھ لیا, آپ بہت بزی ہیں, آپ ہفتے کے اندر اتنا ٹائم نکالتے ہیں, گھومتے ہیں, بڈگرام بھی جاتے ہیں, مانسیرا, ایبٹ آباد, ایوری تھنگ, آپ پورا ہفتہ جو آپ کا بزی رہتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو کس طرح مینیج کر لیتے ہیں آپ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہی اپنے لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے, ایٹ دی کاسٹ آف مائی فیملی لائف اینڈ مائی اون لائف. یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بھی کافی بزی لائف ہوتی ہے, ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہے, اور ویکینڈس سے اس طرح گزر جاتے ہیں, تو کافی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں جب بھی انٹرویو اختتام کرنے کی طرف جاتا ہوں تو جس سے بھی میں انٹرویو کروں تو میں اینڈ پہ بات کوہستان پہ لاتا ہوں, کیونکہ وی آر آل کوہستانی, اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم باہر جاتے ہیں کوہستان کا نام لیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, کیونکہ ابھی کچھ پچھلے دنوں کشمیر پریمیئر لیگ آغاز ہو رہی ہے اور بہت جلد ہونے والی ہے. کشمیر کوز کے لیے وہ پرائم منسٹر صاحب کروا رہے ہیں, تو وہاں بڑے بڑے اسٹار آئے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے پاس ایک کلپ بنائی ہوئی ہے 1.5 منٹ کی کوہستان کی. تو جو بھی پلیئر, بڑا بندہ یا بڑی پرسنالٹی ہے, میں اس کے پاس سر 2 منٹ بات کرنی ہے, تو میں ویڈیو فٹ سے ویڈیو نکال کے دکھاتا تھا. وہ کہتے کون سی جگہ, میں کہتا تھا کوہستان ہے سر. کہتے تھے یار روڈ شو ہے, میں کہتا تھا سر سب کچھ فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ آئیں.
तो डॉक्टर साहब वी आर ऑल कोहिस्तानी, मैं चाहूँगा देखें आपकी पहचान जो है वो कोहिस्तान से बिल्कुल है, जी, आपकी आइडेंटिटी कोहिस्तान से जुड़ी बिल्कुल हुई है। सही बात है। कोई इस तरह का सेटअप बनाएं कि आप कोहिस्तान में जाएं, उस सरजमीन में बैठ के लोगों का चेकअप करें, वो मेरे ख्याल में एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी और लोग वैसे भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब कोई इस तरह का सिनेरियो बनाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने पहले भी 1-2 मौके ऐसे इस तरह आए हैं कि हम गए हैं, मैं अपने कोलीग्स को लेके गया हूँ कोहिस्तान में तो आइंदा भी हमारा एक प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो कोहिस्तान की ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ के लोगों थोड़ी बहुत जो खिदमत हो सकती है इंशाल्लाह ज़रूर ये ठीक वो होगा। मैं करेंगे। तो चाहूँगा डॉक्टर साहब आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में भी आएँ, क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किया। पॉलिटिक्स में आना जो है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि इसके लिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, क्योंकि नौजवान आपको बड़ा फॉलो करते हैं और थैंक यू। आपको अपना आइडियल मानते हैं, जो स्पेशल मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको मैं चाहूँगा एक लेंथी और एक प्रैक्टिकल मैसेज दें ताकि वो इम्प्लीमेंट करें और अपनी जो आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें वो बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकें। बिल्कुल, जिस तरह हर एक शोबे में आगे जाने के लिए एजुकेशन और एजुकेशन, उसके बगैर कोई तरक्की किसी भी कौम की, किसी की भी मुल्क की तरक्की पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने ख़ास कर कोहिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो पढ़ाई पे तवज्जो दें, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिसिन हो, उसके अलावा जो है ना इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, जिस फील्ड में जाना चाहें उसमें खूब दिल लगा के मेहनत करें, पढ़ें, मेरिट पे आगे जाएँ, सिफारिशों और किसी और चीज़ का सहारा न लें, और जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में इतना हद तक जाएं कि उसमें एक बहुत बड़ा नाम पैदा करें। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात करता हूँ कि मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि ये अच्छा और ज़हीन और ये तकड़ा स्टूडेंट है और ये नालायक है। नालायक वही होता है जो मेहनत नहीं करता, तकड़ा वही होता है जो मेहनत करता है। तो जो ज़हीन स्टूडेंट वही होता है आगे जाता है। तो मेरे ख़्याल में हम सब जो है ना, सब हमारे बच्चों को जो है ना ज़हीन बनने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। यस एग्जैक्टली, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मैं एक दफ़ा फिर दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका स्केड्यूल जितना बिजी है मैंने देख लिया है, मैं फिर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मज़ीद आपको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज़रीन साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त और अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू किया है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। एक नए प्रोग्राम में फिर एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा।